कहानी की शुरुआत में एक जंगल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ लोग हेलीकॉप्टर पर आते हैं और उनके पास कुछ इक्विपमेंट्स भी होती हैं। वहाँ पर एक डॉक्टर, एक पायलट और भी चार लोग होते हैं। डॉक्टर इन चार लोगों की मदद से एक ट्रैप लगवाते हैं और डॉक्टर अपने हाथ पर खंजर की मदद से कट लगाते हैं और गुफा में से बहुत सारे बैट्स बाहर आती हैं और सीन कट करके 25 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। ग्रीस में एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में माइकल नामी बच्चा दिखाया जाता है और उसके साथ वाले बेड पे एक और बच्चा आ जाता है जिसका नाम तो लूशियन होता है, लेकिन माइकल उसे माइलो का नाम देता है। फिर दिखाया जाता है कि माइलो अचानक से बेहोश हो जाता है, लेकिन माइलो उसकी मशीन ठीक करके उसे ठीक कर लेता है। और जब डॉक्टर को इस आविष्कार का पता चलता है तो वो माइकल को न्यूयॉर्क में एक स्कूल में भेज देते हैं जहां उसके जैसे कई और बच्चे होते हैं। और जाते वक्त माइलो को एक चिट्ठी लिखता है और माइलो वो चिट्ठी खिड़की के पास बैठ कर पढ़ रहा होता है। वो चिट्ठी उसके हाथ से गिर जाती है और स्कूल के कुछ बच्चों को मिल जाती है। माइलो इनसे वो चिट्ठी वापस मांगता है तो वो माइलो को मारने लग जाते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाते हैं और वो माइलो को बचा लेते हैं। कुछ अरसे के बाद का सीन दिखाया जाता है। माइकल अब बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका है। माइकल ने खून की तमाम बीमारियों को ठीक करने का हल निकाला है और माइकल ने आर्टिफिशियल ब्लड भी ईजाद किया जिससे पेंसिलिन से भी ज़्यादा जानें बचाई गई हैं और स्वीडन के महाराज माइकल को एजाज़ से नवाजते हैं। फिर से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर उसके साथ एक लड़की दिखाई जाती है जो डॉक्टर माइकल के साथ काम करती है। और लैब में डॉक्टर ने फिश टैंक में बहुत सारे बैट्स रखे होते हैं जो कि कहानी की शुरुआत में दिखाए गए थे। पृथ्वी पर ये वाहिद बैट्स हैं जो खून पर जिंदा रहते हैं, मतलब किसी भी जीव का खून इनकी खुराक होती है। डॉक्टर इनमें से एक बैट को इस्तेमाल करके एक सीरम बनाते हैं और वो एक सब्जेक्ट चूहे को देते हैं और वो चूहा उस वक्त तो मारा जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से ज़िंदा हो जाता है। और फिर डॉक्टर अपने बेस्ट फ्रेंड माइलो को मिलते हैं जिसको डॉक्टर बचपन में छोड़ गए थे। डॉक्टर अपने दोस्त से कहते हैं कि वो दोनों ठीक हो सकते हैं। उन्होंने एक दवाई बनाई है जो इन दोनों को ठीक कर सकती है। डॉक्टर माइलो की मदद से समंदर के दरमियान जाकर खुद पर उस सीरम को टेस्ट करते हैं। मार्टिन डॉक्टर में वो सीरम इंजेक्ट कर देती है और वो डॉक्टर को बांध देती है और इतनी ही देर में वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है। मार्टिन उससे बात कर रही होती है, लेकिन इतनी ही देर में डॉक्टर अपनी जगह पर मौजूद नहीं होते। वो दोनों अंदर चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बहुत ज़्यादा खूनखार बन चुके होते हैं। वो गार्ड पर हमला करते हैं और मार्टिन बाहर से दरवाजे को लॉक कर देती है। बाहर से बाकी गार्ड्स भी आ जाते हैं और मार्टिन उनको रोकती है, लेकिन वो मार्टिन को धक्का मारते हैं और मार्टिन बेहोश हो जाती है। इतनी ही देर में डॉक्टर शीशा तोड़कर बाहर आ जाते हैं। वो मार्टिन को बेहोश देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और शिप में मौजूद तमाम सिपाहियों को मार देते हैं और उन सब का खून भी पी जाते हैं। अब डॉक्टर एक वैम्पायर बन चुके हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर को होश आती है और वो वापस इंसानी रूप में आ चुके हैं और उनके शरीर में काफ़ी सारी तब्दीलियां आ जाती हैं। वो अब खुद से चल सकते हैं और उनका शरीर काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। डॉक्टर शिप में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को ख़त्म कर देते हैं और वहां पर पुलिस को बुला लेते हैं, लेकिन डॉक्टर वहां से भाग जाते हैं और वहां पर पुलिस आ जाती है। फिर कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर अपनी पुरानी लैब में आ जाते हैं और अचानक से उनका शरीर पहले जैसा होने लग जाता है। उनको चलने में दिक्कत आ रही होती है, लेकिन वो लैब में पड़ा खून पीते हैं और फिर से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और फिर डॉक्टर बताते हैं कि उनको खून की भूख लगती है और जब वो खून पीते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा फुर्ती और ताकत आ जाती है और फिर वो बैट्स के कैबिन में आ जाते हैं और बैट्स किसी भी इंसान को मार सकती हैं, लेकिन वो डॉक्टर का स्वागत करती हैं और डॉक्टर की सेंसेस भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जब डॉक्टर खून पीते थे तो उसका असर सिर्फ 6 घंटों तक ही रहता था। उसके बाद दोबारा से उनको इंसानी खून की भूख लगती थी। डॉक्टर खुद को एक कमरे में बंद करके अपने आप को चेक करते हैं कि यार क्या होगा अगर उनको वक्त पर खून ना मिला। अब डॉक्टर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, लेकिन वहाँ पर माइलो आ जाता है
اور ڈاکٹر شیشے پر بلڈ لکھتے ہیں، جس سے مائلو سمجھ جاتا ہے اور وہ فریزر سے خون لے کر آتا ہے اور وہ ڈاکٹر کو دیتا ہے۔ ڈاکٹر خون کو پی کر پھر سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور مائلو اسے دیکھ کر اس سے سیرم مانگتا ہے۔ مائلو کہتا ہے کہ وہ ایسی زندگی سے تنگ آ چکا ہے، لیکن ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک شراپ ہے، نہ کہ کوئی وردان، اس پر کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ لیکن مائلو بار بار وہ سیرم مانگتا ہے، لیکن ڈاکٹر اسے وہاں سے بھیج دیتے ہیں۔ اگلے سین میں پولیس والے مارٹن کے پاس آ جاتے ہیں اور مارٹن ان سے کہتی ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ اگلے سین میں ہاسپٹل میں نرس کو دکھایا جاتا ہے، کوئی انجان چیز ان کا پیچھا کرتی ہے اور اسے مار کر ان کا خون پی جاتی ہے، اور ڈاکٹر بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہ لاش دیکھ کر ڈاکٹر اپنے ساتھ ایک بیگ لے کر نکل جاتے ہیں اور نیچے ان سے دو پولیس والے ملتے ہیں اور وہ ان سے بات کرتے ہیں۔ پولیس والے ان سے کہتے ہیں کہ آپ پہلے سے کافی بہتر لگ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے اور بھی بات کرنی ہے، اور وہ ڈاکٹر کو گرفتار کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور چھت پر آ جاتے ہیں اور وہاں پر پکڑے جاتے ہیں۔ اب وہ جیل میں آ چکے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ خون کے بغیر اب وہ صرف 4 گھنٹے اور 20 منٹ ہی نکال سکتے ہیں۔ وہاں پر دونوں پولیس والے پھر سے آ جاتے ہیں اور ڈاکٹر ان سے اپنا خون والا بیگ مانگتے ہیں، لیکن وہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کی حالت کو دیکھ کر وہ دونوں چلے جاتے ہیں اور کچھ دیر بعد وہاں پر مائلو ڈاکٹر کا لائر بن کر آ جاتا ہے اور جاتے وقت مائلو ڈاکٹر کے لیے خون چھوڑ جاتا ہے، اور وہ جب باہر جا رہا ہوتا ہے تو بالکل ٹھیک چل کر جا رہا ہوتا ہے، اور جیل میں ڈاکٹر کے پاس وہ اپنی چھڑی بھی چھوڑ جاتا ہے، جس سے ڈاکٹر سمجھ جاتے ہیں کہ مائلو نے بھی وہ سیرم لے لیا ہے۔ ڈاکٹر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ خون پی کر جیل سے بھاگ جاتے ہیں، اور ڈاکٹر مائلو کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو مائلو ایک اور انسان کو مار کر اس کا ہی خون پی جاتا ہے۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ مائلو بتاتا ہے کہ نرس کو بھی اس نے ہی مارا تھا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم لوگوں کو نہ مارو، تم نقلی خون سے کام چلاؤ، اتنی دیر تک ڈاکٹر اس چیز کا علاج ڈھونڈ لیں گے۔ اب وہ دونوں فائٹ کرتے کرتے ریلوے اسٹیشن پر آ جاتے ہیں۔ وہاں پر پولیس والے ان کو پکڑنے ہی والے ہوتے ہیں، لیکن مائلو ان سب کو ایک ہی جھٹکے میں مار دیتا ہے۔ وہ مائلو پر حملہ کرتا ہے، لیکن ڈاکٹر اس سے فائٹ نہیں کرنا چاہتا۔ وہاں پر ایک ٹرین آتی ہے جس سے بہت زیادہ ہوا آتی ہے، اور ڈاکٹر ٹرین کے آگے کود جاتے ہیں اور اڑ کر وہاں سے باہر آ جاتے ہیں۔ اگلے سین میں مارٹن کو دکھایا جاتا ہے۔ ایک پولیس والا اس کا پیچھا کرتا ہے کہ وہ وہاں سے بھاگ کر ایک بس میں آ جاتی ہے اور وہاں پر وہ مائیکل سے ملتی ہے اور وہ دونوں ایک کیفے میں چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر مارٹن سے کہتے ہیں کہ لیب میں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، اور مارٹن کہتی ہے کہ مل جائیں گی، اور ڈاکٹر دو لڑکوں کا پیچھا کرتے ہوئے ان کی ایک لیب میں آ جاتا ہے اور ان سے وہ لیب لے لیتے ہیں۔ مارٹن اپنی لیب میں آتی ہے اور وہاں پر مائلو بھی موجود ہوتا ہے، اور وہ مارٹن سے مائیکل کے بارے میں پوچھتا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں پتا، اور مائلو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مارٹن ضرورت کی چیزیں اٹھا کر چلی جاتی ہے اور پولیس مارٹن کے گھر جاتی ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ مارٹن وہاں سے بھاگ چکی ہے۔ وہ مائیکل کے پاس ہے، ان کی لیب میں جو اس نے گنڈوں سے لی تھی۔ وہ چھت پر موجود ہوتے ہیں تو مائلو ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے۔ پولیس کو ایک CCTV فوٹیج ملتی ہے جس میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو مارنے والا کوئی اور پرش بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مائلو کی فوٹو دکھاتے ہیں۔ ٹی وی پر مائلو کی فوٹو آتی ہے اور نیکولس دیکھ کر مائلو سے بات کرتا ہے، اور وہ مائلو کو یہ سب روکنے کے لیے کہتا ہے، لیکن مائلو کو غصہ آتا ہے اور وہ نیکولس کو بھی بہت زیادہ زخمی کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر ایک اینٹی باڈی سیرم بناتے ہیں جس سے وہ دونوں یعنی ڈاکٹر اور مائلو ختم ہو سکتے ہیں، اور ڈاکٹر کو نیکولس کی کال آتی ہے۔ ڈاکٹر اس کی مدد کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، لیکن نیکولس اس سے کہتے ہیں کہ مائلو کو روکنا ہوگا، اور اتنی ہی دیر میں نیکولس کی امرتی ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف مائلو مارٹن کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ مارٹن کو تکلیف دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مائیکل کو بلاؤ۔ مائیکل کی سینسز بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مائلو وہاں پر پہنچ چکا ہے، تو مائیکل جلدی سے وہاں پر بھی پہنچ جاتا ہے، اور مارٹن کافی زخمی ہوتی ہے
مارٹن کہتی ہے کہ وہ بچ نہیں سکتی اور وہ مائیکل کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ مطلب وہ ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ وہ مارٹن کا خون پی کر مائلو کو مار دے۔ مائیکل مارٹن کی حالت دیکھ کر اس کا خون پی لیتا ہے اور وہ مائلو پر حملہ کر دیتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کافی دیر تک فائٹ ہوتی ہے اور مائلو مائیکل کو کافی زیادہ زخمی کر دیتا ہے کیونکہ مائلو نے بہت زیادہ انسانی خون پیا ہے اور مائیکل کو کافی مارتا ہے۔ مائیکل کافی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اور مائیکل پانی میں ایک وائبریشن پیدا کر کے بیٹس کو ایک سگنل بھیجتا ہے جس سے بہت زیادہ خونخوار بیٹس وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ مائیکل کو کھڑا کرتی ہیں اور اتنی ہی دیر میں مائلو مائیکل پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے اور مائیکل بیٹس کو استعمال کر کے مائلو کو بہت زیادہ مارتا ہے اور بہت ساری بیٹس مائلو کے آگے ہوتی ہیں جس سے مائلو کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور مائیکل اچانک سے مائلو کی باڈی میں اینٹی باڈی سیرم انجیکٹ کر دیتا ہے اور مائلو سے کہتا ہے کہ وہ اسے نہیں مار سکتا لیکن اب انجیکشن لگ چکا ہے اور یہ سین کافی زیادہ ایموشنل ہوتا ہے کیونکہ وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ لیکن کچھ ہی دیر میں مائلو مارا جاتا ہے اور وہاں پر پولیس آ جاتی ہے۔ مائیکل بیٹس کی مدد سے اٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر مارٹن کو دکھایا جاتا ہے جو پھر سے زندہ ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھیں بالکل ایسے ہی چمک رہی ہوتی ہیں جیسے کہ مائیکل کی ہوتی ہیں۔ مطلب اب وہ بھی ویمپائر بن چکی ہے۔ کچھ دیر بعد کا سین دکھایا جاتا ہے مین ہیٹن ڈیٹینشن میں ایک پرش ایڈرین ٹومز کے نام سے آیا ہے اور وہ خود کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد کا سین دکھایا جاتا ہے ایک انجان شخص ڈاکٹر سے ملتا ہے۔ اس نے عجیب سا یونیفارم پہن رکھا ہوتا ہے، اس کے بڑے بڑے پنکھ ہوتے ہیں اور وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ وہ کسی دوسری دنیا سے یہاں پر آیا ہے لیکن پتہ نہیں کیسے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ سب اسپائڈر مین کا کیا دھرا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آئیڈیا اچھا ہے اور ادھر ہی کہانی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔